بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 173 پڑھیں گے اور سبق نمبر 173 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95، 96 اور 97 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ 3 رنگ ہیں، ان کو سمجھیے 3 رنگوں کا کیا مقصد ہے۔ 2 اسلوب ہیں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے پہچان کر کے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھا جائے، اور اس میں جو 3 رنگ استعمال کیے گئے ہیں اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا تو تم سب پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم السلام کے طریقے کی، حنیفاً جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ ان اول بیت بے شک پہلا گھر، وضع للناس جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ یقین وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکاً برکت دیا گیا ہے، وہدی للعالمین اور باعث ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ اس میں، کس میں؟ بیت اللہ میں یعنی مکہ میں، آیات بینات کئی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم و مقام ابراہیم ہے، من دخلہ اور جو اس میں داخل ہوا، کان آمنا وہ امن میں ہو گیا، وللہ علی الناس اور اللہ کے لیے لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا جو طاقت رکھے اس کی طرف راستے کی، ومن کفر فإن اللہ تو جو نہ مانے بے شک اللہ تعالی، غنی عن العالمین بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، صدق اللہ اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا تو تم سب پیروی کرو، ملت ابراہیم ابراہیم السلام کے طریقے کی، حنیفاً جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ ان اول بیت بے شک پہلا گھر، وضع للناس جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی یقین وہی ہے جو ببکہ مکہ میں ہے، مبارکاً برکت دیا گیا ہے، وہدی للعالمین اور باعث ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ اس بیت اللہ میں، آیات بینات کئی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ اور جو اس میں داخل ہوا، کان آمنا وہ امن میں ہو گیا، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، للناس لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا جو طاقت رکھے اس کی طرف راستے کی، ومن کفر فإن اللہ اور جو نہ مانے کفر کرے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالی، غنی عن العالمین بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا تو تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ ان اول بیت بے شک پہلا گھر، وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ یقین وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکاً وہ برکت دیا گیا ہے، ہدی للعالمین اور باعث ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ اس میں بیت اللہ میں، آیات بینات کئی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور ان میں مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا اور جو داخل ہو اس میں وہ امن میں ہو گیا، للہ علی الناس اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے،
ومن کفر اور جو نہ مانے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے سبق کے اندر آپ کو کوئی بھی لفظ سرخ رنگ کے اندر نہیں نظر آئے گا، باقی جتنے الفاظ ہیں زیادہ اس کے اندر کالے رنگ کے اندر ہیں جو بار بار استعمال ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت، صادقہ صادق صداقت، فتبعوا اتباع، اور اس طرح وضیہ وضاقتہ موضوع بناوٹ، جتنے بھی الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام تر الفاظ وہ ہیں کہ جن کو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں تھوڑی بہت فرق کے ساتھ۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔